بتعلق رسالة باسم الذي يليها قولك كل عبد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الایمان فی الطلاق. ایمان یمین کے معنی میں ہے. اس کا معنی قوت کے بھی آتے ہیں اور اس کا معنی قسم، اللہ کی قسم اٹھانا، اور شرط و جزا کے انعقاد کو بھی یمین کہتے ہیں. یہاں یہی معنی مراد ہے. شرط و جزا کا وقوع جب ہو جائے گا تو اس کے بعد طلاق واقع ہوگی. پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا کہ ایک آدمی نے جو ہے طلاق کی نسبت کی نکاح کے بعد کی طرف. تو جب نکاح ہو جائے گا تو نکاح ہونے کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی. مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، ایک عورت سے کہا، بیوی سے نہ کسی اجنبیہ سے کہا، ان تزوجتک فانت طالق، کہ اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تو طلاق والی ہے. یہ یوں کہتا ہے کل امرأۃ، ہر عورت کہ اس سے میں شادی کروں فہی طالق، پس وہ طلاق والی ہے. تو جب وہ اس سے نکاح کر لے گا تو نکاح کرنے کے بعد اس کو طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طلاق قبل النکاح، کہ نکاح سے پہلے جو ہے وہ طلاق نہیں ہوتی. تو جیسے نکاح سے پہلے طلاق دینا نہیں ہو سکتا ہے، ایسے ہی نکاح سے پہلے طلاق کو معلق کرنا نکاح پر یہ بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. ولنا ان ھذا، یہاں سے ہم احناف کی دلیل، ہم نے کہا نہیں، اس طرح کی تعلیق درست ہے، اس لیے کہ یہ جو تصرف کر رہا ہے یہ تصرف یمین ہے، کیونکہ یہاں شرط اور جزا پائی جا رہی ہے. ان تزوجت کی شرط ہے فانت طالق، یہ جزا ہے. جب شرط اور جزا کا تحقق ہو جائے گا تو یمین کا تصرف درست ہو جائے گا. اور یہاں جو کہ شرط اور جزا دونوں موجود ہے اس لیے تصرف درست ہے. باقی رہی یہ بات کہ یہاں ملک نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحت یمین کے لیے ملک ہونا ضروری نہیں ہے. وقوع یمین کے لیے، ترتب جزا کے لیے، وقوع طلاق کے لیے ملک ہونا ضروری ہے. اور یہاں جب وقوع طلاق ہوگا اس وقت ملک ہوگی. اس لیے صحت یمین کے لیے چونکہ ملک شرط نہیں ہے، وقوع طلاق کے لیے، ترتب جزا کے لیے ملک شرط ہوتی ہے. اور یہاں جب طلاق واقع ہوگی اس وقت جو ہے ملک لازمی طور پر جاری ہوگی. اس لیے یہاں پر فی الحال اگر ملک نہیں ہے تو یہ قسم کے وقوع میں جو ہے معنی نہیں ہوگا. قسم کے وقوع سے پہلے زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قسم پورا کرنے سے رکا رہے اور قسم اس متصرف کے ساتھ لگ کر رہے، حالف کے ساتھ لگ کر رہے. اور یہاں ایسے ہی ہے کہ وقوع شرط سے پہلے جو ہے وہ قسم حالف سے لگی رہے گی. جو ہی وقوع شرط ہوگا جزا پائی جائے گی تو قسم اپنے محل پر اثر انداز ہو جائے گی. والحدیث محمول علی نفی تنجیز، یہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو دلیل پیش کی تھی نا لا طلاق قبل النکاح، اس کا جواب ہے. یہاں سے جواب یہ ہے جو آپ نے حدیث پیش کیا نا وہ طلاق منجز کے لیے ہے، یعنی ابھی اس کا آپ نکاح کیا نہیں، طلاق دینا چاہ رہے ہیں، طلاق نہیں دے سکتے. یہ مطلب نہیں ہے کہ نکاح کرنے کے بعد بھی طلاق نہیں دے سکتے. تو یہ حدیث طلاق منجز کے بارے میں، طلاق معلق کے بارے میں نہیں ہے. طلاق معلق کے بارے میں یہ نص خاموش ہے. اس لیے اس حدیث کو لے کر جو ہے آپ طلاق معلق پر کے خلاف استدلال نہیں کر سکتے ہیں. وَإِذَا أَضَافَهُ إِلَى شَرْطٍ وَقَعَ عَقِبَ الشَّرْطِ، ایک آدمی نے جو ہے نا جی اپنی بیوی سے کہا ان دخلت الدار فانت طالق، بیوی ہے نکاح کے اندر ہے، اس کو کہہ رہا ہے. تو فرمایا کہ یہاں پر بالاتفاق اگر وہ گھر میں داخل ہوگی تو طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہاں فی الحال ملک قائم ہے. اور ظاہر ہے یہ ملک عام طور پر قائم رہے گی گھر میں دخول تک. وہ کم ہوتا ہے کہ ملک زائل ہو. اس لیے امید یہ کی جاتی ہے، اب اس میں جو شرط لگا دی ان دخلت الدار فانت طالق، اب یہ ملک فی الحال قائم ہے اور امید ہے دخول دار تک
شرط کے وجود تک قائم رہے گی، اس میں جب گھر میں داخل ہوگی اس کو طلاق واقع ہو جائے گی، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ ولا تصح، یہاں سے ایک ضابطہ کہہ لے، ضابطہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو تعلیق طلاق ہے اس کے لیے یا تو حالف کی ملکیت ہونی چاہیے پہلے سے اس چیز پر، اس عورت پر، یا ملک نہ ہو تو کم از کم اس تعلیق کو وہ منسوب کرے سبب ملک کی طرف۔ یعنی جو تعلیق کر رہا ہے نا، مثال ان دخلت الدار، اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس حالف کی اس پر، اس عورت پر ملکیت ہو تب تعلیق کرے، یا ملکیت نہ ہو تو تعلیق کرتے وقت سبب ملک کا ذکر کرے۔ ان دو صورتوں میں تعلیق درست ہوگی، اس کے علاوہ تعلیق درست نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں تعلیق کے لیے ضروری ہے کہ جزا اس پر مرتب ہو سکے، کیونکہ قسم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو اس سے ڈر پیدا ہو کہ قسم کے پورا ہونے کے بعد کیا ہوگا، یہ تعلیق مکمل ہو جائے گی، تو ڈر تبھی پیدا ہوگا جب اس چیز پر ملکیت ہو، یا ملکیت نہ ہو تو کم از کم سبب ملک موجود ہو، اس کا تذکرہ موجود ہو، کہ مثال کے طور پر ملکیت موجود ہو کہ اپنی بیوی سے کہا ان دخلت الدار فانت طالقون، یہاں ملکیت پہلے سے موجود ہے حالف کی، یا سبب ملک کو ذکر کرے کہ اگر میں تجھ سے شادی کروں تو تجھے تو طلاق والی ہے، ٹھیک ہے، تو ملک یا سبب ملک کا ذکر ہوگا تو تعلیق درست ہوگی۔ اگر ملک یا سبب ملک موجود نہیں ہے تو پھر تعلیق درست نہیں ہوگی۔ والاضافۃ الی سبب ملک، یہاں سے وہی بات کر رہے ہیں کہ سبب ملک کی طرف نسبت کرنا ایسے ہے جیسے ملک کی طرف نسبت کرنا، برابر ہے دونوں، کیونکہ سبب ملک کے اندر بھی جزا کا ترتب تبھی ہوگا جب ملک پائی جائے گی، تو اس لیے سبب ملک یا ملک دونوں جو ہے ایک ہی شے بنتے ہیں انجام کار کے اعتبار سے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ فَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ، ایک آدمی نے ایک اجنبی عورت سے کہا، غیر محرم سے، ان دخلت الدار فأنت طالق، پھر شادی کر لی اس سے، پھر وہ گھر میں داخل ہو گئی، طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے کہا کہ تعلیق کے لیے دو شرطوں میں سے ایک ہونی چاہیے، یا تو اس پر ملکیت ہو یا کم از کم سبب ملک کا تذکرہ کرے۔ یہاں نہ ملک تھی جب کہہ رہا تھا اور نہ ہی اس کے اندر سبب ملک کا تذکرہ ہوا ہے، اس لیے اگر شادی کر لی، شادی کرنے کے بعد گھر میں داخل ہوئی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وہ الفاظ الشرط ان اذا اذا ما کلو کل ما متا متا ما، یہاں سے الفاظ شرط کو ذکر کر رہے ہیں کہ شرط کے الفاظ کون کون سے ہو سکتے ہیں، میں کہ ان اذا اذا ما کلو کل ما متا متا ما، یہ سب شرط کے الفاظ ہیں۔ ان کو شرط کیوں کہتے ہیں، ان کو حروف شرط کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں یہ شرط یہ مشتق ہے علامت سے، اور یہ الفاظ بھی جب فعل پر داخل ہوتے ہیں تو یہ علامت بنتے ہیں اس بات پر کہ اب اس فعل کے وقوع کے بعد ممکن ہے وہ شخص حارث ہو جائے، چونکہ یہ علامت بنتے تھے اور شرط یہ علامت سے مشتق تھی، اس لیے یہ شرط والا نام اٹھا کر ان سب حروف پہ رکھ دیا، اس لیے ان کو چونکہ یہ علامت کے بارے میں تھے اس لیے ان سب کو نام ہی شرط کا دے دیا۔ آگے کلمہ، اب ہر ایک ان کلمات کی تشریح کریں گے کہ کون سا معنی اصلاً شرط کے لیے ہے اور کون سا جو ہے ضمناً شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان حروف میں سے ایک لفظ ان ہے، یہ لفظ ان خاص شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں وقت کا معنی ہو کہ اور معنی موجود نہیں ہے۔ اور لفظ کل، ہاں، ان خالص شرط کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ اذا اذا وغیرہ یہ جو حقیقتاً شرط کے لیے نہیں ہے، یہ وقت کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن شرط کے معنی میں بھی مستعمل ہیں۔ اور لفظ کلو فرمایا یہ حقیقتاً شرط کے لیے نہیں ہے، کیونکہ شرط کے لیے جزا کا ہونا ضروری ہے اور جزا فعل ہوتی ہے، اور لفظ کل فعل پر داخل نہیں ہوتا، یہ اسم پر داخل ہوتا ہے، اس لیے یہ حقیقتاً شرط کے لیے تو نہیں ہے۔ لیکن
یہ جس اسم پہ داخل ہوتا ہے نا اس اسم کے بعد فعل آتا ہے، وہ اسم پھر فعل پہ داخل ہوتا ہے. تو یہ کل بلا واسطہ اگرچہ فعل پر داخل نہیں ہوتا لیکن بالواسطہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے بالواسطہ کی رعایت کرتے ہوئے کہا کہ لفظ کل بھی شرط کے لیے مستعمل ہو سکتا ہے. مثال دی جیسے کل عبد اشتریتہ فهو حر. اب دیکھو لفظ کل کس میں داخل ہے؟ اسم پہ، لیکن وہ اسم آگے فعل پر داخل ہوا ہے. تو اس لیے بالواسطہ چونکہ فعل پر داخل لفظ کل، اس لیے لفظ کل کو بھی اسماء شرط میں، الفاظ شرط میں اس کو شمار قرار دے دیا گیا ہے. ففی هذه الفاظ، یہ جو شرط کے الفاظ ذکر ہوئے ہیں، فرمایا ان کے اندر جب شرط پائی گئی، شرط کا ترتب ہو گیا تو قسم پوری ہو قسم پوری ہو گئی. اب اس کے بعد دوبارہ اگر وہ شرط پائی جائے گی اب اس کا وقوع نہیں ہوگا، یعنی شرط کا وقوع ایک مرتبہ ہوگا، کیونکہ ان الفاظ کے اندر عموم تکرار نہیں ہے. یہ ایک ہی مرتبہ جب شرط پائی جائے گی تو قسم اپنے انتہا کو پہنچ کر تام ہو جائے گی. اب اس کے بعد دوبارہ یہ قسم اپنا اثر نہیں، یہ الفاظ شرط قسم پر اپنا اثر نہیں دکھا سکیں گے. ہاں البتہ ان کلمات میں ایک لفظ کلما بھی آیا ہے. کلما کا جو ہے اثر ان کے علاوہ ہے. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر عموم افعال ہوتا ہے، جب جب گھر میں داخل ہوگی تب تب طلاق ہوگی. جیسے کلما نسیت جلودہم، جب کبھی ان کے چمڑے کیا کر دیے جائیں گے؟ ہاں جھلسا دیے جائیں گے، جلا دیے جائیں گے. تو جب جب یہاں بھی جو ہے بار بار جلانا، ان کو جھلسانا کا عمل ہوگا. یہاں بھی لفظ کلما داخل ہوا ہے جس میں عموم افعال ہے. ایسی کلما کو اگر قسم پر داخل کریں گے تو یہ بھی عموم افعال کو چاہے گا کہ جب جب وہ گھر میں داخل ہوگی تب تک طلاق واقع ہوگی. فَإِن تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، لیکن اتنی بات یاد رکھے صاحب قدوری فرما رہے ہیں یہ کلما میں جو عموم افعال ہے نا وہ پہلی ملک میں بند رہے گا. کہ مثال کے طور پر بیوی سے کہا ان دخلت الدار فانت طالق، کلما دخلت الدار فانت طالق، ایک مرتبہ داخل ہوئی ایک طلاق واقع ہو گئی، پھر داخل ہوئی دو ہو گئی، پھر داخل ہوئی تین ہو گئی، اس کے بعد حرمت مغلظہ ثابت ہو گئی. اب اس نے حلالہ کروایا، حلالہ کروانے کے بعد دوبارہ اس کے پاس آئی. اب کلما اپنا عمل نہیں کر سکے گا، اب گھر میں داخل ہوگی تو طلاق واقع نہیں ہوگی. تو کلما کا جو عمل ہے وہ پہلی ملک پر بند ہوگا. پہلی ملک کے اندر جب جب شرط پائی جائے گی تب تب طلاق ہوگی، لیکن جب ملک بدل کر آئے گی اب قسم باقی نہیں رہے گی، قسم منحل ہو جائے گی. لیکن امام ظفر رحمہ اللہ مدد نہیں، حلالہ کروانے کے بعد بھی آئے گی تب بھی کلما اپنا عمل کرے گا. کہتے ہیں امام ظفر کا مسئلہ ہم انشاءاللہ آگے چل کر بیان کریں گے. وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَى نَفْسِ التَّزَوُّجِ، ایک آدمی نے کہا کلما تزوجت امرأة، جب کبھی میں کسی عورت سے نکاح کروں وہ طلاق والی ہے، تو ہر مرتبہ جب بھی طلاق دے کر نکاح کرے گا طلاق واقع ہو جائے گی. یہاں تک کہ ایک ہی بیوی سے تین طلاق ہونے کے بعد حلالہ کروا کر دوبارہ نکاح کے تب بھی طلاق واقع ہوگی، کیونکہ یہاں کلما کا دخول جو ہے وہ ہے تزوج نکاح پر، اور تزوج نکاح غیر محدود ہے. تو اس پر اثر مرتب ہونے والا اثر طلاق وہ بھی کیا ہوگی؟ غیر محدود ہوگی. جب جب جس سے جب نکاح کرے گا، ہزار نکاح کر رہے سب پر طلاق واقع ہوگی. حلالے کے بعد کرے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی. پھر بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے کوئی ہیلا ہے تو علماء نے یہاں ایک ہیلا لکھا ہے، وہ یہاں کتاب میں تو نہیں ہے، دیگر کتب کے اندر موجود ہے. وہ یہ ہے کہ اس کا پھر ہیلا یہ ہوگا، اب یہ خود تو کر نہیں سکتا ہے، پھنس گیا ہے، کیا کرے؟ تو فرمایا اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا کوئی مخلص دوست ہو جو حالات کو سمجھے اور یہ اس کو کہے بھی نہ، وہ اپنی طرف سے خود اس کا نکاح کرے، اور یہ زبان سے جواب نہ دے بلکہ یہ کوئی ہدیہ بھیج کے اس عورت کی طرف رضامندی کا اظہار کر دے، پھر اس سے ازدواجی تعلقات قائم کر لے، تو یہ نکاح برقرار رہے گا. کہ یہاں اس نے خود نکاح نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس نے کہا ہے، نہ دلالتاً نہ اشارتاً. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور صورت نہیں ہے.
وزوال الملک بعد الیمین، یہاں سے بھی ایک ضابطہ ذکر کیا کہ جب قسم اٹھا لی، قسم اٹھانے کے بعد اگر اس چیز پر ملک زائل بھی ہو جائے قسم باطل نہیں ہوگی۔ قسم اٹھائی کس چیز کے بارے میں، اس کے بعد اس چیز پر جس پر قسم کھائی گئی ہے ملک ٹوٹ گئی، چلی گئی، تو ملک ٹوٹنے کے باوجود وہ قسم برقرار رہے گی۔ جب شرط کا ترتب ہوگا، جزا پائی جائے گی، تو شرط اپنا کام کر جائے گی۔ جی، کیونکہ شرط کے وقوع کے لیے جو ہے صرف شرط اور محل شرط جزا کا بقا ضروری ہے، تو جب یہ دو چیزیں موجود ہوگی تو شرط منحل نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر پھر آگے یہی صورت، مثال کے طور پر ایک آدمی نے بیوی سے کہا ان دخلت الدار فانت طالق، یہ کہا اس کے بعد اس کو طلاق بائنہ دے دی، شرط لگانے کے بعد طلاق بائن دے دی، اب ملک ختم ہو گئی نا، لیکن قسم باطل نہیں ہوگی۔ اب یہاں دو صورتیں ہیں کہ طلاق بائن دے دی، تاحال عورت گھر میں داخل نہیں ہوئی ہے، اس کے بعد اس سے نکاح کر لیا دوبارہ، اب اس کو پھر ملک آ گئی، اب اس کے بعد گھر میں داخل ہوتی ہے، گھر میں داخل ہوگی تو چونکہ شرط کا وقوع ملک میں پایا گیا ہے، اس لیے جو ہے شرط کے پائے جانے کے بعد جزا اب قسم اپنا اثر کر جائے گی، اثر کرنے کی وجہ سے اس عورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر طلاق بائن دے دی، طلاق بائن دینے کے بعد رجوع نکاح کرنے سے پہلے اسی دوران وہ عورت گھر میں داخل ہو گئی، تو شرط پائی گئی، کیا ہے شرط، کیا ہے پائی گئی ہے، لیکن جو ہے یہ قسم شرط پائے جانے کی وجہ سے یہ محل پر اثر انداز نہیں ہوگی، کیونکہ جس محل پر اثر انداز ہونا تھا وہ محل اس وقت اس کی ملک میں نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ اس وقت جو وہ گھر میں داخل ہو رہی ہے وہ عورت، اس عورت پر اس مرد کی ملکیت نہیں ہے، اس لیے قسم پوری ہو جائے گی، البتہ جو ہے اس قسم کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ اثر ہونے کے لیے ضروری تھا کہ اس پر اس کی ملکیت ہوتی۔ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الشَّرْطِ، اگر دونوں کا میاں بیوی کا شرط میں اختلاف ہو گیا، مثال کے طور پر مرد نے کہا تھا ان دخلت الدار فانت طالق، اب عورت کہتی ہے کہ شرط پائی گئی ہے، میں داخل ہوئی ہوں، مرد کہتا نہیں داخل نہیں ہوئی ابھی۔ اب کیا ہوگا؟ وہی بات کہ اگر عورت کے پاس بینہ ہو تو عورت کی بات کا اعتبار ہوگا، لیکن اگر بینہ نہیں ہے پھر مرد کی بات کا اعتبار ہوگا، کیونکہ مرد اصل پر قائم ہے، اصل یہ ہے کہ شرط نہ پائی جائے، تو چونکہ مرد اصل پر قائم ہے اور اس کی بات کا اعتبار ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت جو ہے وقوع طلاق کی داعی ہے، مدعیہ ہے، اب طلاق واقع ہو گئی ہے، ملک ظاہر ہو گئی ہے، مرد اس کا منکر ہے کہ نہیں طلاق واقع نہیں ہوئی، ملک ظاہر نہیں ہوئی۔ تو ضابطہ ہے کہ جب مدعی یا مدعیہ کے پاس گواہ نہ ہو تو منکر کی بات کا اعتبار ہوتا ہے۔ یہاں اگر عورت کے پاس گواہ نہیں ہے تو مرد کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے کہیں گے ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئی، اس لیے طلاق واقع نہیں ہوئی۔ فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهَا، ہم نے کہا کہ عورت کے لیے لازم ہے کہ بینہ قائم کرے، لیکن اگر کوئی شرط ایسی ہو کہ اس پہ بینہ قائم نہیں ہو سکتے، اس شرط کا جو یعنی کہ علم ہے وہ صرف عورت کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے، اس پر بینہ کا اطلاع پانا ممکن نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ اس صورت میں جب شرط کا علم صرف عورت سے ہو سکتا ہو تو اس شرط کے حق میں صرف اس عورت کی بات اپنی ذات کے حق میں مانی جائے گی، البتہ دوسری کے حق میں اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کہا ان حست فانت طالق وفلانا، اگر تو حیض آیا تجھے بس تو طلاق والی ہے اور فلانی تیری سوکن طلاق والی ہے،
اب عورت نے کہا قد حستو، مجھے حیض آ گیا ہے، اس کہنے کے بعد اس کو تو طلاق ہو جائے گی لیکن اس کی شوقوں کو طلاق نہیں ہوگی. اور یہاں بھی طلاق کا وقوع یہ استحسان کا تقاضا ہے، ورنہ قیاس چاہتا ہے یہاں اس کو بھی طلاق واقع نہ ہو، کیونکہ شرط تھی انحستی، تو اس کی شرط کے لیے جو ہے گواہ، اس کے وقوع پر گواہوں کا ہونا ضروری ہے. جیسے ان دخلت الدار کا ہم نے گواہ مانگے تھے، لیکن یہاں پر جو ہے قیاس تو یہ چاہ رہا ہے، یہاں پر اس کی بات کا اپنے حق میں بھی اعتبار نہ ہو، لیکن استحسان ہم نے کہا نہیں، اس کی بات اس کی ذات کے حق میں مانی جائے گی، کیونکہ یہ ایسی شرط ہے کہ اس پر دوسرے لوگ مطلع نہیں ہو سکتے. جیسے عدت اور غشیان کا مسئلہ ہے، عدت کے بارے میں عورت نے کہا کہ میں عدت پوری ہو گئی، چونکہ عدت عورت کا حق ہے اور اس کا علم عورت کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے جیسے وہاں اس اکیلے کی بات مانی جائے گی، ایسے مرد نے کہا کہ مجھے وطی کرنا ہے، عورت نے کہا مجھے حیض ہے، تو یہاں بھی عورت کی بات مان لی جاتی ہے. ایسے ہی یہاں پر بھی اگر اس نے کہا مجھے حیض آ چکا ہے، اس کی بات مان کر جو ہے اس کو طلاق واقع وقوع کا حکم لگا دیا جائے گا. لیکن اپنے علاوہ جو دوسرے کے حق میں ایک گواہ ہے، شاہدہ ہے، تو اس کے لیے پھر جو ہے بلکہ شوکر ہے، اس میں متہم ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کو جو ہے غصے کی وجہ سے کہہ رہی ہو کہ چل جو ہے مجھے حیض آ گیا، تجھے بھی طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں شکوک موجود ہے اور پھر ہے بھی شاہدہ، امینہ نہیں ہے، اس لیے فلانے کے حق میں بات نہیں مانی جائے گی. البتہ اپنے حق میں جو کہ امینہ ہے، اپنے حق میں بات مانی جائے گی، خود کو طلاق ہو جائے گی، لیکن فلانے کو طلاق نہیں ہوگی. ایسے ہی ایک آدمی نے کہا کہ ان کنت تحبینا، اگر تم محبت کرتے ہیں، یعذبک اللہ، یہ کہ تجھے اللہ عذاب دے آگ کی، جہنم کی آگ میں، پس طلاق والی ہے اور میرا غلام آزاد ہے. اس نے کہا میں پسند کرتی ہوں اللہ مجھے عذاب دے. یا مرد نے کہا اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہے تو طلاق والی ہے اور یہ تیرے ساتھ شوق ہے بھی طلاق والی ہے. اس نے کہا میں آس محبت کرتی ہوں، یہاں بھی اس کو طلاق ہو جائے گا، شوقوں کو طلاق نہیں ہوگی. ایسے ہی پہلی صورت کے اندر کہ خود کو طلاق ہو جائے گی لیکن غلام آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ وہی بات ہے کہ اپنے حق میں یہ امینہ ہے، غلام کے حق میں یا شوکر کے حق میں شاہدہ ہے، اس لیے ان کے حق میں اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، صرف اپنی ذات تک یہ محدود رہے گی. وَلَا يَتَيَقَّرُ بِكِسْبِهَا، یہ کوئی کہہ سکتا ہے بھائی یہ جھوٹ تو اس کا سامنے واضح ہے، ایک مسلمان کیسے اس چیز کو پسند کر سکتی ہے اللہ اس کو عذاب دے جہنم میں، جھوٹ تو ظاہر ہے، تو یہاں کیوں اعتبار کر رہے ہیں آپ اس کی بات کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بس اوقات شوہر سے اتنا تنگ آتی ہیں عورتیں کہ وہ اس بات کو پسند کر لیتی ہیں کہ اللہ جہنم میں ڈال دے لیکن اس شوہر سے نجات دے دے، چونکہ یہ امکانات موجود ہوتے ہیں، اس لیے ممکن ہے وہ دل سے کہہ رہی ہو. اس لیے اپنے حق میں یہ امینہ ہے، اس کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَإِذَا قَالَ لَهَا إِذَا حِسْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ایک آدمی نے کہا جب تجھے حیض آئے فَأَنْتِ طَالِقٌ، تو طلاق والی ہے. اس نے خون دیکھا اول وہلہ میں، ایک دو قطرے پہلے دن دوسرے دن، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ 3 دن پورے خون دیکھے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ 3 دن سے پہلے خون منقطع ہو جائے تو حیض نہیں ہوگا پھر، اس لیے طلاق کا وقوع فی الفور نہیں لگائیں گے بلکہ 3 دن گزرنے دیں گے. جب 3 دن پورے ہو گئے، خون آتا رہا، اب ہمیں سمجھ میں آ گئی یہ خون کس کا تھا؟ حیض کا. اب طلاق کا حکم ہم لگا دیں گے پہلے دن سے، جس دن خون شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے، حکم لگائیں گے 3 دن کے بعد، لیکن حکم کا ترتب کب سے ہوگا؟ ترتب پہلے دن سے ہوگا، کیونکہ خون کا تسلسل اب بتا رہا ہے کہ آنے والا خون پہلے دن سے حیض کا تھا. وَلَوْ قَالَ إِذَا حِسْتِ حَيْزَةً، ایک آدمی نے کہا کہ اذا حست حیضۃ، جب تجھے حیض آئے حیض کامل، پس تو طلاق والی ہے. تو یہاں پر طلاق واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ پورا حیض آ کر ختم ہو جائے، طہر شروع ہو جائے، تب طلاق واقع ہوگی. کیونکہ یہاں حیضۃ میں جو تا ہے تا کاملہ ہے، یعنی تجھے حیض کامل آ جائے. اور حیض کامل کب ہوگا؟ جب حیض آ کر پورا ختم ہو جائے، اور وہ ختم ہوگا طہر کے اوائل کے اندر.
اس لیے طہر کے شروع میں طلاق ہوگی، اس سے پہلے طلاق واقع نہیں ہوگی. جیسے حدیث استبراء کے اندر ہے، حدیث استبراء کے اندر بحیضۃ کے الفاظ ہے کہ کوئی لونڈی آپ کے پاس آئی ہے، اس سے استبراء کر لیا بحیضۃ، ایک حیض کے ساتھ. وہاں بھی تا کامل ہے، تا کاملہ کی ہے کہ یعنی مکمل حیض کے ساتھ اس کے استبراء کرے، اس کے بعد وضع کرنا چاہے تو کرے، اس سے پہلے نہ کرے. صحابہ کرام عامر طور پر بھی ایسے کرتے تھے کہ جب کسی عورت کو لونڈی بناتے تھے تو ایک مکمل حیض کے ساتھ اس کا کیا کرتے تھے؟ استبراء کرتے تھے، اس کے بعد اس سے وضع کرتے تھے. تو جیسے حدیث استبراء کے اندر بحیضۃ میں تا کاملہ ہے، ہاں کاملہ ہے، ایسے ہی کیا ہے اذا حستی، کدھر گیا، اذا حستی حیضۃ، یہاں بھی تا کاملہ ہوگی، یہاں بھی مکمل حیض آ کر جو ہے جب ختم ہوگا طلاق واقع ہوگی، اس سے پہلے واقع نہیں ہوگی. بس یہیں تک رکھتے ہیں، باقی انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر پڑھیں گے انشاءاللہ.